سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے نیت، ٹھیک ہے، جو بھی نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے سے پہلے آپ کا خود اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ بالکل کیا ہے، پاک ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو جگہ ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ بھی پاک ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پاک ہیں تو اس کے بعد پھر جب مسجد میں آپ آ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ آپ کا جو لباس ہے وہ بھی عین شریعت کے مطابق ہو جائے، کیونکہ جتنا آپ خشوع و خضوع قائم رکھیں گے خود نماز میں اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ محنت جتنی زیادہ کریں گے اس قدر زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تو امام کے پیچھے ہیں تو پھر امام صاحب کے مطابق آپ نے نیت کر لینی ہے، اگر اکیلے ہیں تو اس حساب سے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تو کرنا ہے سب سے پہلے استقبال قبلہ۔ ابھی جو کہ ہم طریقہ سیکھ رہے ہیں، میرا منہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ کا میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو طریقہ سیکھنا مقصد ہے۔ تو استقبال قبلہ جو ہے یہ بھی نماز میں شرط کی حیثیت رکھتا ہے، آپ نے قبلہ کی طرف اپنا سینہ اور ڈائریکشن مکمل منہ سمیت ادھر ہی رکھنی ہے۔ اور جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ کے جو پاؤں ہیں یہ بالکل قبلہ کی ڈائریکشن کی طرف ہونے چاہیے، قبلہ کی طرف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات کی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کچھ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کھڑا بھی ہمارا وہ جیسے صحیح جو سنت طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق بعض اوقات نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ صف میں اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پہلی تو بعض صف جو ہوتی ہے نا ایک دیوار سے لے کے دوسری دیوار تک صف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس صف کو آپ کا مکمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ آگے لیٹ وہ اس کی جناب پیچھے جہاں پہ جگہ خالی تھی پیچھے ہی کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ نے اپنی پوری صف جو ہے وہ مکمل کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب صف بھی مکمل ہوگی، آپ کا قبلہ ڈائریکشن مکمل ہوگی ساری کی ساری، پھر آپ نے کیا کرنی ہے، تکبیر کہنی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بالکل قبلہ کی جانب ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ویسے ہی جناب سیدھی باندھے آئے، سیدھی ہاتھ باندھے، گل ختم۔ جبکہ آپ کا سنت طریقہ جو مکمل ہے وہ کیا ہے، آپ نے کیا کرنے ہیں، ہاتھ بالکل قبلہ کی ڈائریکشن ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں ٹھیک قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، سمت کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو انگلیاں وہ ہلکی سی ڈھیلی رکھ لیں بے شک، وہ سارے کا سارا ہاتھ آپ کا قبلہ کی طرف رہے گا۔ اچھا، آپ بھی آپ نے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے، اس لیے آپ کھڑا کرنا ہے، صرف ہاتھ باندھنے کے لیے نہیں حضرت، ٹھیک ہے۔ آپ سارے آپ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، ٹھیک ہے، جیسے ہے نا، آپ بس کاپی کرنی ہے جو قبلہ کی جانب۔ اگر تھوڑی بہت اپنی روٹین کو ہٹا کے آپ نے نماز اب سیکھنی ہے، ایک چیز ہوتی ہے ہم پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے روٹین سے ہٹ جانا ہے، جو کچھ آپ پرانی نمازیں کر رہے ہیں جو کچھ بھی، ٹھیک ہے، اس چیز کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، جو غلطیاں ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو ابھی آپ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے، پھر کانوں کی لو تک آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ جو کان ہوتی ہے ٹھیک ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھا کے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنے سر سے اوپر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اوپر دیکھ کے پھر آپ نے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے، اپنے ناف کے سوراخ کے نیچے باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی یہ جو تین انگلیاں ہیں یہ بازو کے اوپر والے حصے کے اوپر آئیں گی، ٹھیک ہے، باقی یہ ہلکا بن جائے گا، ایسے کر کے ہلکا بن گیا، یہ ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھنا آپ نے سجدہ کی جانب ہے، جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ باندھیں، ہاتھ باندھ کے سجدہ کی طرف دیکھنا ہے۔ یہاں تک تو ہمارا قیام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، رکوع کرنا ہوتا ہے، چونکہ اندر کی نماز ہم نے درست کر رہے ہیں، باہر کی درست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے۔ ابھی جو رکوع آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ ہاتھوں کو پھیلا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا سر، آپ کی کمر اور پیٹھ برابر رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ جو بچے ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، بڑے حضرات کو جو پرانی عادت پکی جہاں پہ ہو جائے نا اس کو ریورٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی ہوگی، جب تکلیف میں عادت ہو جائے گی نا تھوڑی بہت تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، کیجیے یہ رکوع، سب ہاتھوں کو پھیلا لینا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بازو آپ نے اسٹریٹ رکھنے ہیں سیدھے۔ بعض لوگ جاتے ہیں رکوع میں کہ کدھر بازو جا رہے کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ چلیں جی رکوع کرتے ہیں، بالکل آپ کا سر، کمر اور پیٹھ برابر ہونی چاہیے،
اور اس کے بعد پھر آپ کی جو نظر ہے وہ جو دونوں انگوٹھوں کے ناخن ہوتے ہیں اس کے اوپر، یا پھر پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے، یا درمیان میں ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر پاؤں میں آپ نے 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ہے، یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ہے، یا پھر ایک بالشت کا فاصلہ رکھنا ہے۔ جو سنت طریقہ ہے 4 انگلیوں کا یا ایک بالشت کا ہے۔ پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندے کی جسامت کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، ان کے لیے ایک بالشت رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ اپنے حساب سے کھڑے جیسے ممکن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے رکوع کر لیا، ابھی مجھے دیکھنا ہے، رکوع کرنے کے بعد بالکل ایکوریٹ ہو گیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھڑا ہونا ہے تو بالکل ڈھیلا جسم چھوڑ دینا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، اور اس وقت بھی آپ کی جو نظر ہے وہ سجدہ کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ کار جو سنت ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں، اور اس کے بعد گھٹنے جو ہیں وہ آپ نے نیچے لے کے آنے ہیں، اور آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ سیدھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پنجوں کے بال نیچے آنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے، گھٹنوں کے بعد پھر آپ نے ہاتھ جو ہیں وہ نیچے رکھنے ہیں سجدے کی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ناک لگانا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنی ہے، پیشانی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تھیوریٹیکلی کہہ لیں کہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب واپس ہونا ہے تو اس کے برعکس آنا ہے واپس، ٹھیک ہے، کہ پہلے آپ نے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے گھٹنوں پہ رکھنا ہے، پھر اسی طریقے جیسے آپ بیٹھے ہیں پنجوں کے بال سے اسی طریقے سے آپ نے کمر کو سیدھا رکھ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ آپ اگر کسی بندے سے ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے وہ پھر ڈائریکٹ سیدھے نیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ممکن ہو ان کے لیے وہ کر سکتے ہیں، البتہ جو نوجوان حضرات ہیں جو سنت طریقہ اسی کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ لوگوں نے کرنا ہے جی سجدہ کیسے کرنا ہے، ایک دفعہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، پھر یہ جو چیز ہے نا، ٹھیک ہے، پنجوں کے بال آپ نے نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل اسٹریٹ آنا ہے سیدھے نیچے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گھٹنے رکھے، پھر آپ نے یہ ہاتھ دونوں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ناک لگانی ہے پہلے، پھر کیا کرنا ہے، پیشانی لگانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی جو یہ انگلیاں ہیں اس کی ہاتھوں کی یہ بالکل قبلہ کی جانب ہونی چاہیے، تھوڑی سی کھلی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، بند نہیں رکھنی ہے، اور نظر آپ نے رکھنی ہے بالکل نوک جو ہوتی ہے نا ناک کی وہاں پہ رکھنی ہے، اور جب اٹھ رہے آپ نے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسی طرح جیسے آپ گئے تھے نیچے اسی طرح آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح جب آپ دوسرا سجدہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بات سمجھنے والی ہے۔ اس میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ تھوڑی جی ایسا ہوا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نیچے گئے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سجدہ کر کے آپ چلے گئے جی ادھر، سجدہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو آپ کا پہلا دائیں والا بائیں سائڈ پہ الٹی سائڈ پہ جو پاؤں ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بچھا لینا، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور اس پاؤں کی جو انگلیاں یہ آپ کی کہاں پہ ہوگی، قبلہ ڈائریکشن ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ نے جب سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کرتے ہوئے بھی آپ کی جو 10 انگلیاں وہ کس سائڈ بھی ہوں گی، قبلہ کی جانب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا سجدہ کا طریقہ ہے۔ پھر جب آپ نے بیٹھنا ہے تشہد میں، یعنی کہ 2 سجدے آپ نے کر لی ہیں، تشریف رکھیں، جب آپ نے دونوں سجدے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سجدہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، پہلا سجدہ کیا اور اس کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں دوسرا سجدہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کی نظر ہونی چاہیے سجدے کی طرف۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گود کی طرف نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے نظر کدھر رکھنی ہے، سجدے میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب 2 سجدے کر لیے یا پھر 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، تشہد بیٹھتے ہیں، قاعدہ اولیٰ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ تحیات جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اب یہاں پہ 3 طرح کی روایات ذکر کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو پیچھے یہاں تک کے ہاتھ رکھنے کی ہے، ٹھیک ہے، ایک جو کنارے ہیں بالکل اس سائڈ تک ہے، کناروں کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں پورے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ بالکل پیچھے جا رہے ہوتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تینوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے ایک جگہ پہ۔ آپ نے یہ جو کنارے ہوتے ہیں گھٹنوں کے، یہاں پہ آپ کے جو پورے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو اینڈنگ ہو رہی ہے ایک پورے کی جہاں پہ، ٹھیک ہے،
وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح تھوڑے سے نیچے کر کے رکھ لینے، ٹھیک ہے. اس طرح کیا ہوگا کہ تینوں صورتیں اسے میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. اور اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب تشہد میں آپ بیٹھ گئے تو اس وقت آپ نے اپنی جو نگاہ ہے وہ کہاں پہ رکھنی ہے، گود میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، سلام، ٹھیک ہے. سلام کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بعض حضرات جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سلام کرتے ہوئے جناب دیکھتے ہیں کون کون آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غور و فکر پوری کرتے ہیں جناب کیڑا آیا تھا کیڑا نہیں آیا، ٹھیک ہے. یہ جو معاملہ یہ درست نہیں ہے. کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں نا ہماری نماز میں، ٹھیک ہے، وہ ہماری اپنی طرف سے ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض کا ہم وہ کثرت میں اگر 2 سے زیادہ مرتبہ کر دیں کہ رکن میں، ٹھیک ہے، تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے بندے کی. جو حصہ نماز کا جز نہیں ہے اس کو آپ اگر نماز میں 2 سے زیادہ مرتبہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی رکن میں، ٹھیک ہے، تو وہ نماز بندے کی کیا ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب سجدے میں جا رہے ہو تو سجدے میں جا کے جب اٹھتے ہیں نا پھر ایسے کرتے ہیں، پھر ہاتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ خلاف سنت طریقہ ہے. سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سجدہ کر کے ساتھ ہی سیدھے ہاتھ رکھ لینے ہیں، وہاں پہ وہ ورزش نہیں کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ رب تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑتے ہیں جناب، پورا پھیر کے پھر اس کے بعد ہاتھ رکھنے، ٹھیک ہے. اور بعض رات ایسے ہوتے ہیں جب سجدے میں گئے ہوتے ہیں جناب اس طرح کھول کے رکھتے ہیں، محمد صاف ادھر پہ یہ ہوتا ہے ادھر پہ یہ ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ صاف کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ادب احترام مسجد میں ان کے لیے آپ نے تھوڑی سی کسر لینی ہے، ٹھیک ہے. سنت طریقہ اتنا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے نیچے بچھینا ہو گئی ہوں جو کونیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رانوں کے ساتھ آپ کا پیٹ نہ ملا ہوا ہو، کونیاں آپ کی پیٹ کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہوں، سنت طریقہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں پھر آپ کیا ہوتے ہیں، ملے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ زور آزمائی کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی دائیں جانب سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بائیں جانب. پھر دیکھنا سلام میں پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ نیت میں سب کو شامل کر لینا ہوتا ہے. اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں آپ امام صاحب کو بھی شامل کر لیں ساتھ، ٹھیک ہے. پھر دائیں جانب آپ کی جتنے بندے ہیں اس کے علاوہ جو جنات یا فرشتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، کیونکہ سلامتی صرف انہیں کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے جب بائیں جانب کرنا ہے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آپ کا سنت طریقہ نماز کے حوالے سے. اب اگر نماز کے سنت طریقے کے حوالے سے کوئی سوال صرف اسٹرکچرلی جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، ڈھانچہ جو بیان کیا نماز کا، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی سوال ہے کوئی بندہ بھی کر لے. سلام کہتے ہیں امام صاحب، تو ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اگر ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں امام صاحب اور دوسرے بھی ان کی گردن سیدھی ہوتی ہے اور منہ میں ابھی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہ دوسرا آدمی جو ہے پیچھے والے وہ پہلے سلام پھیر دیں، یہ ہوتا ہے تعدیل امام کے ارکان. بعد یہ امام صاحب جب کہیں اس کے بعد ہم نے گردن پھیرنی پوائنٹ بہت تاکہ بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، جو سمجھنے والا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس اعتبار سے ہے کہ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تمہارا چہرہ یا تمہارا سر جو ہے وہ گدھے کی صورت میں بدل جائے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تم امام سے اجرت کرتے ہو. ابھی یعنی کہ امام رکوع میں گیا کوئی نہیں، تم پہلے رکوع میں چلے گئے. تم ابھی امام صاحب سجدے میں گئے کوئی نہیں، تم پہلے سجدے میں چلے گئے. اب جب امام صاحب نے تکبیر کا نہیں ہوتی، تکبیر اولا جسے ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں. اب اگر لفظ اللہ اکبر جو اکبر ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو را ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ لی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جو اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کس کی کرنی ہے، امام کی کرنی ہے. امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، امام کی مطابقت کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آپ مقتدی ہیں، امام تو نہیں ہے پیچھے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اتباع کرنی امام صاحب کی. اگر اس را سے پہلے پہلے ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ نے کیا کیا کہ اپنی اللہ اکبر کمپلیٹ کر شروع کر دی، ٹھیک ہے، تو آپ کی شروع سرے سے نماز شروع نہیں ہوتی. ہمارے اکثر بندے یہ غلطی بھی کرتے ہیں. پھر بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو جب نماز میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امام صاحب رکوع میں ہے نا، ان کی بس ایک ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے رکعت پا لینی ہے. ان کی رکعت کیا پوری نماز ہی ان کو نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار، ٹھیک ہے، جب آپ آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے ساتھ ہی جناب نیچے نہیں چلا جانا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے ہر رکن میں کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار رکنا ہوتا ہے. 3 سبحان اللہ کی مقدار رکنا جو ہے مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، ایک سبحان اللہ کی مقدار. وہ حدیث مبارکہ بھی ایک ہے کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے کہ وہ سجدے میں جاتا ہے اور کوے کی طرح وہ ٹھونگ لگاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اٹھاتا ہے اور پھر لگاتا ہے پھر اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے.
تو ایسی جو نماز ہوتی ہے نا وہ بندے کے کل قیامت والے دن کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور جو وہ نماز ہے اس بندے کے لیے بدعا کرے گی کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے بھی کیا کرے، برباد کرے۔ تو سب سے بڑا جو چور ذکر کیا گیا نا وہ نماز کا چور ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز میں بھی چوری، آپ اتنی دور سے آئیں، محنت کریں، وضو آپ کا ہو، سب کچھ، آپ اتنا تردد کریں، ٹھیک ہے، اتنی محنت اذیت برداشت کریں، نماز کے لیے آئیں، اور نماز پھر بندے کی ہو ہی نہ، پھر اس نماز کا فائدہ تو نہ ہوا۔ اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں، وہ چاہے آپ کے ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے ہوں یا پھر اندر کے جو لوازمات ہوتے ہیں نماز کے، وہ سارے کے سارے پتہ ہونا ضروری ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔